أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کتاب الفوائد، امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان محنت، عظیم الشان کتاب جو طرح طرح کے فوائد سے بھرپور ہے۔ ایک فائدے کے بعد جب دوسرے فائدے کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو نیا فائدہ پہلے فائدے سے بھی زیادہ عمدہ، زیادہ مضبوط اور زیادہ مفید محسوس ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہم ان کی کتاب کے صفحہ نمبر 179 پہ ہیں، 179، اور یہ کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ علیہ، جبکہ کتاب کا دوسرا ایڈیشن اس کے اعتبار سے آج صفحہ نمبر ہوگا 228 اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 2-3 دروس سے ہمارا ایک ہی موضوع چل رہا ہے۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ ترک الامر عند اللہ اعظم من ارتکاب النہی، کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کا حکم دیا اس حکم پہ عمل نہ کرنا، اس فرض کی تعمیل نہ کرنا، اس واجب کی تعمیل نہ کرنا، یہ جرم ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی جرم ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں کا ارتکاب کرنا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے حکم پہ عمل نہ کرنا، فرض و واجب کو نہ اپنانا، یہ بڑا گناہ ہے، یا جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس کا ارتکاب کرنا بڑا گناہ ہے؟ تو اس کتاب میں جو ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الفوائد، امام صاحب رحمہ اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے حکم پہ عمل نہ کرنا، فرض و واجب کو اختیار نہ کرنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ جبکہ اپنی دوسری کتاب طریق الہجرتین میں امام صاحب نے جب اس مسئلے میں راجح قول ذکر کیا تو وہاں پہ انہوں نے یہ واضح کیا کہ اس مسئلے میں کوئی ایک اصول بیان کرنا مشکل ہے، کیونکہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سا وہ فرض ہے جس کو آپ نے ترک کیا ہے اور کون سا گناہ ہے جس کا آپ نے ارتکاب کیا ہے۔ کبھی گناہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا ارتکاب کرنا یہ بڑا جرم ہوگا کسی فرض اور واجب کو ترک کرنے کے مقابلے میں، اور کبھی کسی فرض اور واجب کو ترک کر دینا یہ بڑا گناہ ہوگا کسی حرام کام میں مبتلا ہونے کے مقابلے میں۔ تو بہرحال کتاب الفوائد میں امام صاحب کا زور اس بات پہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے واجب قرار دیا، فرض قرار دیا، جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا، ان کو ترک کر دینا یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے 23 کے قریب 23 کے قریب اسباب، وجوہات بیان کی ہیں، اور ہم گزشتہ درس میں پڑھ رہے تھے 12ویں وجہ، یعنی کہ 12ویں وجہ ہم پڑھ رہے تھے، اور 12ویں وجہ کافی تفصیلی تھی۔ اس میں امام صاحب نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کا اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ نہیں سے اصل مطلوب المقصود کیا ہے۔ جب اللہ کسی کام سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، تو اس میں اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا تھا اس میں اختلاف ہے، اور پھر علماء کرام کے مشہور 3 اقوال ذکر کیے تھے۔ پہلا قول یہ تھا کہ نہیں میں اصل مطلوب و مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو روک کے رکھے اس کام سے جس سے منع کیا گیا ہے۔
اور دوسرا موقف یہ تھا کہ نہیں سے اصل مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ آپ وہ کام نہ کریں جس کام سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ کام نہیں ہونا چاہیے جس سے منع کیا گیا ہے۔ اور پہلا قول یہ تھا کہ آپ اپنے نفس کو باقاعدہ روکیں، زور لگائیں اپنا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ کام نہیں ہونا چاہیے، چاہے اس میں اپنے نفس کو اس کام سے روکنا موجود ہو یا یہ پہلو موجود نہ ہو۔ اور تیسرا قول یہ ذکر کیا تھا کہ نہیں میں اصل مطلوب و مقصود یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو اس ممنوع کام کے الٹ ہے، یعنی کہ جب آپ کو اللہ نے بے حیائی سے منع کیا تو بے حیائی سے منع کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ پاک دامنی کو اپنائیں، پاک دامن بن کر رہیں، عفیف بن کر رہیں۔ جب اللہ نے آپ کو ظلم کرنے سے منع کیا تو اس میں اصل مقصود کیا ہے کہ آپ عدل و انصاف کو اپنائیں۔ جب اللہ تعالی نے آپ کو جھوٹ کہنے سے، جھوٹ بولنے سے منع کیا تو اس میں اصل مطلوب و مقصود یہ ہے کہ آپ سچائی کو اپنائیں۔ یہ کتنے موقف ہو گئے؟ 3۔ اور آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ راجح موقف یہ ہے کہ جو چیزیں مطلوب ہیں شریعت میں وہ 2 طرح کی ہیں۔ شریعت میں جو چیزیں مطلوب ہیں کتنی ہیں؟ 2 طرح کی ہیں۔ نمبر 1 وہ چیزیں جو ذاتی طور پہ مطلوب ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا۔ نماز ذاتی طور پہ مطلوب ہے، روزہ ذاتی طور پہ مطلوب ہے، حج ذاتی طور پہ مطلوب ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ چیزیں ہیں جن میں مطلوب یہ ہے کہ وہ چیزیں نہ کی جائیں۔ اچھا، کیا یہ چیزیں ذاتی طور پہ مطلوب ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ اس لیے مطلوب ہے کیونکہ یہ مخالف ہیں ان امور کی جن کا حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ جھوٹ، اس کے بارے میں کیا مطلوب ہے شریعت کی طرف سے کہ یہ ہو یا نہ ہو؟ شریعت کی طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ ذاتی طور پہ مطلوب ہے؟ کہتے ہیں نہیں، بلکہ جھوٹ کا وجود نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ کا مرض آپ میں نہ پایا جائے، جھوٹ کا گناہ آپ نہ کریں، یہ اس لیے مطلوب ہے کیونکہ جھوٹ سچائی کے خلاف ہے، وہ سچائی جس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو کہنا چاہتے ہیں جھوٹ کا نہ ہونا یہ مطلوب ہے اس لیے کیونکہ جھوٹ خلاف ہے اس سچائی کے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسے ہی بے حیائی، بدکاری، اس میں مطالبہ کیا ہے کہ ان کا وجود نہیں ہونا چاہیے۔ ذاتی طور پہ یہ مطالبہ یہ مین مقصود ہے؟ کہتے ہیں نہیں، بلکہ یہ مطالبہ اس لیے ہے کیونکہ یہ اس پاک دامنی کے خلاف ہے، یہ فحاشی، یہ بے حیائی، یہ بدکاری جو مطلوب ہے۔ پھر امام صاحب نے یہ وعدے کیا کہ وہ امور جن سے منع کیا گیا ہے اگر یہ کسی انسان، کسی مکلف کے دل و دماغ میں آتے ہی نہیں ہیں، مثال کے طور پہ زنا ہے، بدکاری ہے، چوری ہے، سود ہے، کسی کے ذہن میں خیال ہی نہیں آتا چوری کرنے کا، سود لینے کا، بدکاری کرنے کا، تو وہ آدمی اپنی اصل پہ قائم ہے۔ اصل کیا ہے کہ بھئی یہ گناہ نہیں ہونے چاہیے، تو ایسے آدمی کو زنا نہ کرنے پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا، چوری نہ کرنے پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا، سود نہ لینے پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ دوسرا انسان وہ ہے جس کے دل و دماغ میں یہ گناہ آتا ہے،
گناہ اس کو کھینچ رہا ہے، گناہ بلا رہا ہے بدکاری کی طرف، سود لینے کی طرف، چوری کرنے کی طرف، لیکن وہ اپنے آپ کو باقاعدہ روک کے رکھتا ہے ان گناہوں سے۔ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ تو اس آدمی کو ثواب ملے گا اس وجہ سے کہ اس نے اپنے آپ کو روکا، اس کا باقاعدہ زور لگا، اس نے بڑی محنت کی اپنے آپ کو روکنے پہ ان گناہوں سے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جس نے یہ ممنوع کام نہیں کیے، جبکہ اس کا پختہ ارادہ تھا کہ میں یہ کام کروں، لیکن نہیں کر سکا۔ کیوں؟ بے بس ہو گیا۔ چوری نہیں کر سکا کیونکہ چوری کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے، دل بہت کر رہا ہے، ارادہ پکا ہے۔ سود بھی لینا چاہتا ہے، کسی کو قرضہ دے کے سود لینا چاہتا ہے، لیکن کوئی تیار ہی نہیں آگے سے۔ ایسے ہی بدکاری کرنا چاہتا ہے، لیکن آگے سے کوئی لڑکی تیار ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اس کو گناہ ملے گا، کس چیز پہ؟ اس کے پختہ عزم پہ، اس کا پکا ارادہ تھا۔ اگرچہ یہ گناہ اس آدمی کے گناہ سے کم ہوگا جس نے باقاعدہ یہ گناہ کر لیا۔ اس کے بعد امام صاحب نے اس موضوع پہ قرآن کی آیات پیش کی، نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کی۔ پھر آخر میں، یعنی کہ یہ جو 12ویں وجہ ہے، یہ جو 12واں سبب بیان کر رہے ہیں، اس کے آخر میں انہوں نے جو 3 اقوال ذکر کیے تھے، 3 اقوال کس مسئلے میں؟ کہ نہیں میں شریعت جب کسی کام سے منع کرتی ہے اس میں اصل مطلوب و مقصود کیا ہے؟ ان میں پھر انہوں نے ان اقوال پہ تبصرہ کیا ہے، تنقید کی ہے۔ تو کہتے ہیں وقول، یہ آج کا ہمارا اب سبق شروع ہو رہا ہے، وقول من قال، اور اس کا یہ کہنا جس نے یہ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہ ان المطلوب بالنہی فعل ضدی، کہ نہیں میں کسی کام سے روکنے میں شریعت کا اصل مطلوب و مقصود کیا ہے؟ فعل ضدی، اس کے مخالف کام کو بجا لانا۔ مثال کے طور پہ اس کی مثال کیا ہوگی؟ یعنی کہ فحاشی سے منع کیا گیا، تو اس میں اصل مقصود کیا ہے؟ تو امام صاحب تبصرہ کر رہے ہیں کہنے والوں کے اس قول پہ کہ نہیں میں جو اصل مطلوب و مقصود ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو اس ممنوع کام کے الٹ ہے، اس کا متضاد ہے، اس کا اپوزٹ ہے۔ اور یہ بات کس نے کہی تھی؟ یہ تیسرے گروہ نے کہی تھی، اور اس کا بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ شریعت نے منع کیا کس سے؟ بے حیائی سے، بدکاری سے۔ تو اس میں اصل مقصود کیا ہے؟ پاک دامنی اختیار کرنا۔ شریعت نے منع کیا ظلم سے، اس میں اصل مطلوب و مقصود کیا ہے؟ انصاف قائم کرنا، وہ انصاف جس کا حکم دیا گیا ہے۔ شریعت نے جھوٹ کہنے سے منع کیا ہے، اس میں اصل مطلوب و مقصود کیا ہے؟ سچائی کو اپنانا، وہ سچائی جس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس قول کے اوپر اب تبصرہ کرنے لگے ہیں امام صاحب۔ پہلے یہ قول بیان کیا، اب اس کے اوپر امام صاحب کا تبصرہ۔ کہتے ہیں کہ لیس کذالک، بات اس طرح نہیں ہے، بات اس طرح نہیں ہے۔ فإن المقصود عدم الفعل والتلبس بالضد، کیونکہ نہیں سے اصل مطلوب و مقصود کیا ہے؟ عدم الفعل، کہ اس کام کو نہ کرنا جو ممنوع ہے، جو کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ والتلبس بالضد، اور دوسرے نمبر پہ مطلوب و مقصود یہ ہے کہ جو کام اس ممنوع کام کے اپوزٹ ہے، اس کے مخالف ہے، اس کے مد مقابل ہے، اس سے آراستہ ہونا، اس سے متصف ہونا۔ تو اصل مطلوب مقصود کیا ہوا؟ 2 چیزیں،
کیا کہتے ہیں اصل مطلوب مقصود کتنی چیزیں ہیں؟ دو. نمبر ایک کہ ممنوع کام نہ کیا جائے. نمبر دو جو اس کے الٹ ہے اس کو بجا لایا جائے، اس کے ساتھ انسان اپنے آپ کو متصف کرے، وہ چیز اپنے اندر پیدا کرے. کہتے ہیں فَإِنَّمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ، کیونکہ وہ چیز جس کے بغیر واجب کی تکمیل نہیں ہوتی، وہ چیز جس کے بغیر واجب کی تکمیل نہیں ہوتی تو وہ بنیادی طور پہ مقصود نہیں ہوتا. اس کا قصد اولین درجے میں نہیں ہوتا، اس کا قصد اولین درجے میں نہیں ہوتا. وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ الْمَأْمُورَ الَّذِي نُهِيَ عَمَّا يَمْنَعُهُ وَيُضْعِفُهُ، کہتے ہیں اگرچہ اولین درجے میں مقصود کیا ہوتا ہے، اولین درجے میں مقصود وہ مأمور ہوتا ہے. اولین درجے میں مقصود مأمور وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے، وہ مأمور ہوتا ہے. الذی نہی عما یمنع ویضعفہ، کہ جس کے مخالف ان امور سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے جو اس کے وجود میں رکاوٹ ہیں اور جو اس کو کمزور کر دینے والے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ کہتے ہیں اولین مقصود کیا ہوتا ہے؟ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، اور جن چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے پھر ان کی وجہ سے ان چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے جو رکاوٹ ہوتی ہیں اس چیز میں. مثال کے طور پہ اولین مقصود کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. اولین مقصود کیا ہے کہ توحید کو اپنایا جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تمام جنوں کو تمام انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. تو مین مقصود کیا ہے ہماری پیدائش کا؟ اللہ کی عبادت کرنا، اور اللہ کی عبادت یہ معمول ہے، اس کا حکم دیا گیا، یہ توحید ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے. پھر کیا کیا گیا؟ اس کی حفاظت کے لیے، کس کی؟ توحید کی حفاظت کے لیے اور ایک اللہ کی عبادت کی حفاظت کے لیے ان امور سے منع کر دیا گیا جو اس میں رکاوٹ ہیں یا اس کو کمزور کر دینے والے ہیں. مثال کے طور پہ شرک ہے، شرک ایک اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ہے، تو شرکیہ امور کو ممنوع قرار دے دیا گیا. اور ایسے ہی مقصود کیا ہے؟ نماز، تو نماز میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں ان کو ممنوع قرار دے دیا گیا. مثال کے طور پہ کیا؟ جوا اور شراب، یہ چیزیں نماز میں رکاوٹ ہیں، ان کو ممنوع قرار دے دیا گیا. کہتے ہیں فالمنہی عنہ، کہتے ہیں کہ وہ کام جس سے منع کیا گیا ہے مطلوب اعدامہ، اس میں مطلوب اور مقصود کیا ہے کہ اس کام کو نہ کیا جائے. وہ کام جس سے منع کیا گیا ہے، مثال کے طور پہ چوری، مثال کے طور پہ بدکاری، تو اس میں مطلوب کیا ہے؟ اعدامہ، کہ اس کام کو نہ کیا جائے. لیکن یہ جو مطلوب ہے اس کا درجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں طلب الوسائل والذرائع، یہ جو مطلوب ہے اس کا مطالبہ ہے وسیلے کے طور پہ، ذریعہ کے طور پہ. کیا مطلب؟ کہ یہ وسیلہ ہے، ایک اس کام کو نہ کرنا وسیلہ ہے کسی اور چیز کے لیے. بدکاری نہ کرنا یہ وسیلہ ہے کس چیز کے لیے؟ پاک دامن ہونے کے لیے، عفیف ہونے کے لیے. اور شریعت کا اصل مطالبہ کیا ہے کہ آپ کیا رہیں؟ پاک دامن رہیں. کہتے ہیں والمأمور بہ، اور وہ چیزیں جن کا حکم دیا گیا ہے مطلوب ایجادہ، اس میں کیا مطلوب ہے کہ ان چیزوں کو وجود میں لایا جائے.
نماز کے معاملے میں کیا مطالبہ ہے کہ نماز کو آپ وجود میں لائیں. حج کے معاملے میں کیا مطالبہ ہے کہ حج کو آپ وجود میں لائیں. اچھا، یہ جو مطالبہ ہے یہاں پہ، یہ ہے طلب المقاصد والغایات. یہ مطالبہ وسیلے والا مطالبہ نہیں ہے، وسیلے کے طور پہ نہیں ہے، یہ بنیادی مقصد ہے، یہ بنیادی ہدف ہے. اس کے بعد امام صاحب تبصرہ کرنے لگے ہیں ابو ہاشم کے قول پہ. ابو ہاشم کا قول بھی ہم پڑھ چکے ہیں صفحہ نمبر 177 پہ، 177 پہ. اس قول کا پہلے خلاصہ بیان کریں گے امام صاحب اور پھر تبصرہ کریں گے. کہتے ہیں ابو ہاشم کا یہ کہنا، ابو ہاشم کون تھے بتا چکا، معتزلی، گمراہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو ابو ہاشم کا یہ کہنا کہ ان تالک القبائح یحمد، کہ وہ شخص جو کبھی امور کو ترک کر دیتا ہے، کبھی امور، مثال کے طور پہ زنا، چوری، شرک، جھوٹ. تو ان تالک القبائح، ابو ہاشم کا یہ کہنا کہ کبھی امور، کبھی افعال کو ترک کر دینے والا یحمد، یہ قابل تعریف ہے. وَإِن لَّمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ كَفُّ النَّفْسِ، اگرچہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ اپنے نفس کو ان کبھی امور سے دور رکھنا ہے، لیکن ہے وہ دور، اس کو زور نہیں لگانا پڑا، زور نہیں لگانا پڑا، لیکن وہ ان امور کے قریب نہیں جاتا. یعنی کہ آپ کے محلے کا کوئی لڑکا ہے، چوری نہیں کرتا، ڈاکہ نہیں ڈالتا، سود نہیں لیتا، تو آپ اس کی تعریف کریں گے اگرچہ اس کے دل و دماغ میں یہ کبھی نہ آیا ہو کہ میں نے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا ہے. تو یہ قول کس کا تھا؟ ابو ہاشم کا. اب تبصرہ کرنے لگے ہیں کون؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ. کہتے ہیں فَإِنْ أَرَادَ بِحَمْدِهِ أَلَّا يُذَمَّ فَصَحِيحٌ، اگر ان کی مراد، کن کی؟ ابو ہاشم کی. اگر ابو ہاشم کی مراد بحمدہ، ایسے شخص کے قابل تعریف ہونے سے یہ ہے کہ ایسا شخص قابل مذمت نہیں ہے، تو یہ بات صحیح ہے. وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُثْنَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَيُحْمَدَ عَلَيْهِ وَيَسْتَحِقَّ الثَّوَابَ فَغَيْرُ صَحِيحٍ، اور اگر ان کی مراد اس بات سے یہ ہے کہ ایسے شخص کی اس وجہ سے تعریفیں کی جائیں اور اس کی ستائش کی جائے اور وہ ثواب کا حقدار ٹھہرے، تو یہ ان کی بات صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں میں سمجھاتا ہوں یہ بات. کہتے ہیں فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَحْمَدُونَ الْمَجْبُوبَ عَلَى تَرْكِ الزِّنَا، لوگ اس کی تعریف نہیں کرتے، جو خسی ہو اس کی لوگ تعریف نہیں کرتے بدکاری نہ کرنے پہ. جو آدمی خسی ہے، یعنی کہ اس کی جمع وغیرہ کرنے کی صلاحیت ختم کر دی گئی ہے. مثال کے طور پہ اس کی وہ صلاحیت کسی طریقے سے ختم کر دی گئی ہے، اس کے عضو کو کاٹ دیا گیا مثال کے طور پہ. تو کہتے ہیں لوگ تعریف نہیں کرتے اس شخص کی جو خسی ہے. کس چیز پہ تعریف نہیں کرتے؟ زنا نہ کرنے پہ. کوئی نہیں کہے گا کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ زنا نہیں کرتا، جب ہے ہی وہ کیا خواجہ سرا، جب ہے ہی وہ یعنی کہ صلاحیت سے محروم، تو اس کی تعریف کیوں کریں گے؟ وَلَلْ أَخْلَصَ عَلَىٰ عَدَمِ الْغِيبَةِ وَالسَّبِّ، اور لوگ تعریف نہیں کرتے کسی گونگے کی غیبت نہ کرنے پہ اور گالیاں نہ دینے پہ، لوگوں کو برا بلا نہ کہنے پہ. کیا کبھی سنا ہے کسی نے کسی گونگے کی تعریف کی ہو کہ یہ بڑا اچھا ہے، یہ لوگوں کی غیبت نہیں کرتا اور یہ لوگوں کو برا بلا نہیں کہتا، یہ گالیاں نہیں دیتا؟ وَإِنَّمَا يَحْمَدُونَ الْقَادِرَ الْمُمْتَنِعَ عَنْ قُدْرَةٍ وَدَاعٍ إِلَى الْفِعْلِ، لوگ صرف اور صرف اس کی تعریف کرتے ہیں القادرہ، جو گناہ کرنے کی قدرت رکھنے والا ہو، الممتنع عن قدرت وداعٍ الفعل، گناہ سے اجتناب کرنے والا ہو قدرت رکھنے کے باوجود
اور اس گناہ کا داعیہ ہونے کے باوجود تقاضا موجود ہے، نفس اپنا نفس اس گناہ کی رغبت رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، قدرت بھی ہے، پھر بھی وہ یہ گناہ نہیں کرتا، تو یہ وہ ہے جس کی لوگ تعریف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مثال کے طور پہ دیکھو جی، یہ لڑکا، اس کے دوست بڑی ترغیب دے رہے تھے کہ تم بے روزگار پھر رہے ہو، بغیر جاب کے پھر رہے ہو، ادھر بینک ہے، اگرچہ وہ سودی ہے، اس میں بڑی شاندار قسم کی جاب آئی ہوئی ہے، اس کو ترغیب دی گئی، اس نے جب سیلری سنی تو اس کا دل بھی للچا رہا تھا، لیکن اس نے اللہ کی خاطر کہا نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، اس کی لوگ تعریف کریں گے۔ لیکن مثال کے طور پہ آپ کو ان پڑھ لڑکا ملے، کون ملے؟ ان پڑھ لڑکا، اور آپ اس کی تعریف شروع کر دیں کہ جناب دائیں بائیں ہمارے بڑے سودی بینک ہیں لیکن یہ جاب نہیں کرتا، بھئی اس کو جاب دیتا کون ہے؟ اس کی تعریف، اس وجہ سے اس کی تعریف نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام القیم رحمہ اللہ، وقول القاضی، اور قاضی کا یہ کہنا، یہاں قاضی سے مراد قاضی ابو بکر ہیں جن کا تذکرہ آ چکا ہے صفحہ نمبر 177 میں، 177 میں، ابو ہاشم کے قول کے آخر میں امام صاحب نے وہاں پہ کہا تھا کہ جو ابو ہاشم کا قول ہے، قاضی ابو بکر کے دو اقوال میں سے ایک قول یہ ہے، قاضی ابو بکر کا بھی ایک موقف یہی ہے، جو موقف کس کا ہے؟ ابو ہاشم کا، کہ نہیں میں اصل مطلوب و مقصود یہ ہے کہ وہ کام نہ ہو، وہ کام نہ ہو، چاہے اس میں آپ کو اپنے نفس کو اس ممنوع کام سے روکنا پڑا ہو یا نہ روکنا پڑا ہو۔ تو قاضی ابو بکر نے ابو ہاشم والا قول اپنایا ہوا ہے، یعنی کہ جو قول ابو ہاشم کا وہی قاضی ابو بکر کا ہے، اور پھر قاضی ابو بکر کے بارے میں امام القیم نے کہا تھا، اسی لیے قاضی ابو بکر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس بات کو اختیار کرتے ہیں کہ ممنوع کام کا نہ کرنا یہ بندے کی قدرت میں ہے اور یہ بندے کے کسب میں داخل ہے، یعنی کہ کہا جائے گا کہ بندے نے یہ کام کیا، کون سا کام کیا؟ کہ بدکاری نہیں کی، یہ کام کیا، یعنی کہ اس کا کارنامہ اس کو قرار دیا جائے گا۔ اور وہاں پہ قاضی ابو بکر نے کہا تھا والمقصود بالنہی، نہیں میں مطلوب و مقصود کیا ہے؟ الابقاء علی العدم الاصلی، کہ گناہ نہ کرنا، ممنوع کام نہ کرنا، آپ اس پہ قائم رہیں اور لوگوں کو اس پہ قائم رکھا جائے، وَهُوَ مقدور، اور یہ چیز انسان کی قدرت میں ہے۔ اب کہتے ہیں ہمارے امام قیم رحمہ اللہ، وقول القاضی، قاضی ابو بکر کا یہ کہنا کہ الابقاء علی العدم الاصلی مقدور، کہ ممنوع کام کا نہ ہونا یہ کیا ہے؟ یہ اصل ہے، اس اصل پہ قائم رہنا یہ بندے کی قدرت میں ہے۔ کہتے ہیں فَإِنْ أَرَادَ بِهِ كَفَّ النَّفْسِ وَمَنْعَهَا فَصَحِيحٌ، اگر ان کی مراد اس سے یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو روکے، کس سے؟ گناہ سے، وَمَنْعَهَا، اور اس کو منع کرے، فَصَحِيحٌ، تو پھر تو ان کی بات صحیح ہے۔ وَإِنْ أَرَادَ مُجَرَّدَ الْعَدَمِ، اور اگر ان کی مراد یہ ہے کہ صرف اور صرف اس فعل کا نہ ہونا، فَلَيْسَ كَذَلِكَ، تو بات پھر اس طرح نہیں ہے۔ اب ہم فارغ ہوئے ہیں 12ویں وجہ سے، پوائنٹ نمبر 12 سے 12 سے، اب ہم بڑھنے لگے ہیں پوائنٹ نمبر 13 کی طرف، الوجہ الثالث عشر کی طرف۔ تو امام صاحب کہتے ہیں وَهَذَا يَتَبَيَّنُ، یہ چیز مزید واضح ہوگی بالوجہ الثالث عشر، 13ویں سبب کے ذریعے،
پوائنٹ نمبر 13 کے ذریعے. اور وہ کیا ہے؟ پوائنٹ نمبر 13 کیا ہے؟ کہتے وَهُوَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ مِنْ طَرِيقِ اللُّزُومِ الْعَقْلِ لَلْقَصْدِ الطَّلَبِ. کہتے ہیں کہ کسی چیز کا حکم دینا، کسی چیز کا یہ منع کرنا ہوتا ہے عن ضدہ، اس چیز کی ضد سے، اس چیز کے مد مقابل سے، اس چیز کے الٹ سے. لیکن یہ منع کرنا کیسے ہوتا ہے؟ من طریق لزوم العقلی، عقلی لزوم کے اعتبار سے، یعنی کہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ یہ لازمی نتیجہ ہے. مثال کے طور پہ شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے رمضان کے 30 روزے رکھنے کا، ایسے ہی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت نے مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دورانی روزہ حجامہ نہیں لگوا سکتا، کپنگ، سنگی لگوانا، خون فاسد نکلوانا، یہ کام میں نہیں کر سکتا. لیکن کیا شریعت نے واضح طور پہ کہا ہے کہ تم نے حجامہ نہیں لگوانا، سنگی نہیں لگوانی؟ کہتے ہیں کہ نہیں، شریعت نے واضح طور پہ یہ نہیں کہا. صحیح سند کے ساتھ واضح طور پہ شریعت نے یہ نہیں کہا. لیکن جب شریعت نے کہہ دیا کہ آپ روزہ رکھیں، اور یہ روزہ آپ نے فجر سے لے کے مغرب تک رکھنا ہے، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا حکم کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ حجامہ سے دور رہیں، کیونکہ حجامے کی وجہ سے آپ کا روزہ خطرے میں پڑ جائے گا. واضح ہو گیا؟ اب پھر آتے ہیں ان کی عبارت کی طرف. کہتے ہیں 12ویں وجہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ، کسی چیز کا حکم، نہیٌ، کسی چیز کا حکم دینا، نہیٌ یہ منع کرنا ہے، عن ضدہ اس چیز کی الٹ سے. لیکن یہ منع کرنا کیا واضح طور پہ ہے، صریح طور پہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں، من طریق اللزوم العقلی، یہ عقلی لزوم کے اعتبار سے ہے، یعنی کہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. للقصد الطلبی، یہ ایسا قصد نہیں ہے جس کا باقاعدہ مطالبہ کیا گیا ہو، باقاعدہ مطالبہ نہیں ہے. فإن الآمر انما مقصوده فعل المأمور، کیونکہ حکم دینے والا اس کا مقصود صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کام کو کیا جائے جس کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا مقصود کیا ہے؟ کہ روزہ رکھا جائے جس روزے کا اللہ نے حکم دیا ہے. فَإِذَا كَانَ مِن لَوَازِمِهِ تَرْكُ الضِّدِّ صَارَ تَرْكُهُ مَقْصُودًا لِغَيْرِهِ، تو جب اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے، کس کا؟ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اگر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ترک الضد، کہ ان چیزوں کو ترک کیا جائے جو اس کے الٹ ہیں، تو صار ترکہ، تو ان الٹ چیزوں کو ترک کرنا مقصود بن جائے گا، ذاتی طور پہ نہیں بلکہ کسی اور کی وجہ سے. یعنی کہ اب روزے کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن چیزوں سے روزہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو حجامہ کو آپ چھوڑ دیں، کپنگ کو آپ چھوڑ دیں، سنگی لگوانے کو آپ چھوڑ دیں. لیکن کیا شریعت نے سنگی نہ لگوانے کا مطالبہ ذاتی طور پہ کیا ہے؟ نہیں، بلکہ شریعت کا یہ مطالبہ ہوگا کسی اور کی وجہ سے. سنگی نہ لگوانا مقصود ہوگا، کپنگ نہ کروانا مقصود ہوگا، ذاتی طور پہ نہیں، کسی اور کی وجہ سے، ان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے. کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ، کہتے ہیں کہ یہی درست بات ہے اس مسئلے میں کہ الامر بالشیء، کہ کسی چیز کا حکم دینا، هل هو نهی عن ضدہ، کیا یہ روکنا ہے عن ضدہ اس چیز کی متضاد اور مخالف امور سے، ام لا. یعنی کہ علماء کرام کے ہاں یہ مسئلہ ہے، مسئلہ کا عنوان یہ ہوتا ہے، مسئلے کا جو ہیڈ لائن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ الامر بالشیء هل هو نهی عن ضدہ ام لا، کہ جب کسی چیز کا شریعت حکم دے
تو کیا یہ شریعت کی طرف سے منع کرنا ہوتا ہے اس مطلوبہ چیز کے الٹ اشیاء سے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں فَهُوَ نَهْيٌ عَنْهُ، جی ہاں یہ اس کی الٹ اشیاء سے منع کرنا ہے، من جہت اللزوم، لازمی نتیجے کے طور پہ، لا من جہت القصد والطلب، نہ کہ اس طور پہ کہ اس کا باقاعدہ قصد کیا گیا ہے اور اس کا باقاعدہ مطالبہ کیا گیا ہے، اس انداز سے یہ ممانعت نہیں ہے، اس انداز سے یہ ممانعت نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ، اسی طرح کسی چیز سے منع کرنا، کسی چیز سے منع کرنا، مثال کے طور پہ زنا سے منع کرنا، چوری سے منع کرنا، مقصود الناہی بالقصد الاول الانتہاء عن المنہی عنہ، تو روکنے والے کا مقصد یہاں پہ کیا ہوگا؟ پہلے تھا کسی چیز کا حکم دیا، اب ہے کسی چیز سے منع کیا، روکا، تو کسی چیز سے روکنا منع کرنا، یہاں روکنے والے کا مقصود کیا ہے؟ بالقصد الاول، اولین درجے میں اس کا مقصود کیا ہے؟ الانتہاء عن المنہی عنہ، اس کام سے دور رہنا، اجتناب کرنا جس سے منع کیا گیا ہے۔ وَقَوْنُهُ مُشْتَغِلًا بِضِدِّهِ، اور اس آدمی کا جس کو منع کیا گیا ہے اس کا مشغول ہونا، بِضِدِّهِ، اس کی ضد کے ساتھ، کس کی ضد کے ساتھ؟ ممنوع کام کی ضد کے ساتھ۔ جاء، تو یہ آئے گا من جہت اللزوم العقلی، لازمی نتیجے کے طور پہ، عقلی لحاظ سے لازمی نتیجے کے طور پہ، ٹھیک ہو گیا؟ مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ منع کیا گیا کس سے؟ زنا سے۔ اب کسی کا مشغول ہونا اس کام کے ساتھ جو زنا کے الٹ ہے، وہ کیا ہے زنا کے الٹ؟ پاک دامنی، اور اسی طرح نکاح کر لینا، شادی کر لینا، آپ یہ کہیں شادی کر لینا، نکاح کر لینا، کہتے ہیں جاء من جہت اللزوم العقلی، یہ چیز آئی ہے عقلی طور پہ لازم ہونے کی جہت سے، اس اعتبار سے، یعنی کہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ جب آپ کو بدکاری کرنے سے منع کر دیا گیا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو کام آپ کو بچا لیں، کس سے؟ منع کیے گئے کام، ہاں، یعنی کہ بدکاری سے بچا لیں آپ کو۔ لیکن انما نہی عما یضاد ما امر به کما تقدم، لیکن منع کیا گیا ہے صرف ان امور سے جو مخالف ہیں ان امور کے جن کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ فکان المأمور به هو المقصود بالقصد الاول فی الموضعین، تو وہ امور جن کا حکم دیا گیا ہے وہ اولین درجے میں مقصود و مطلوب ہیں دونوں جگہوں میں۔ پھر کہتے ہیں امام صاحب وحرف المسئلہ، اب اس مسئلے کا سرا کیا ہے؟ اس مسئلے کا سرا کیا ہے؟ کہ ان طلب الشیء طلب له بالذات ولما هو من ضرورته باللزوم، کہ کسی چیز کا مطالبہ کرنا، مثال کے طور پہ نماز کا مطالبہ کرنا، شریعت کا مطالبہ کیا ہے؟ نماز پڑھیں، تو کسی چیز کا مطالبہ کرنا طلب له بالذات، یہ اس چیز کا مطالبہ ہے ذاتی طور پہ، اور ان چیزوں کا بھی مطالبہ ہے جو اس چیز کی ضرورت ہے باللزومی، ان چیزوں کا مطالبہ ہے لازمی طور پہ۔ کیسے جی؟ نماز کا مطالبہ ہے، ہم نے سمجھ لیا، تو نماز کا مطالبہ ذاتی طور پہ ہے یا کسی اور چیز کی وجہ سے؟ تو نماز کا مطالبہ ہے ذاتی طور پہ، اور نماز کے مطالبے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی شریعت مطالبہ کر رہی ہے جو نماز کی ضرورت ہے، اور ان کا مطالبہ ہے لزومی طور پہ۔ مثال کے طور پہ اب نماز پڑھنے کی وجہ سے
شریعت کا آپ سے مطالبہ ہوگا کہ آپ ان چیزوں سے دور رہیں جو نماز میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، اور ان چیزوں کو اختیار کریں جن کے نتیجے میں آپ نماز پڑھ سکیں۔ مثال کے طور پہ شریعت کا پھر یہاں پہ آپ سے مطالبہ ہوگا کہ آپ لباس کا اہتمام کریں، تاکہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کا سطر ڈھکا ہوا ہو۔ تو ان چیزوں کا بھی مطالبہ ہوگا۔ جب شریعت کہہ رہی ہے کہ نماز پڑھیں تو ساتھ ہی مطالبہ کس چیز کا ہو گیا؟ لباس کا۔ جب شریعت نے تقاضا کیا نماز کا تو ساتھ ہی مطالبہ ہو گیا اس چیز کا کہ آپ تلاش کریں کہ قبلہ کدھر ہے۔ آپ کے پاس وہ امور ہونے چاہیے جن کے ذریعے آپ پتہ کر سکیں کہ قبلہ کدھر ہے۔ وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ، اور کسی چیز سے شریعت کا منع کرنا، طلب لترکہ بالذات، تو یہ شریعت کا مطالبہ ہوگا کہ اس چیز کو ترک کیا جائے بالذاتی، ذاتی طور پہ، اس چیز کو ترک کر دیں آپ ذاتی طور پہ۔ وَلِفِعْلِ مَا هُوَ مِنْ ضُرُورَةِ التَّرْكِ بِاللُّزُومِ، اور ساتھ ہی شریعت کا مطالبہ ہوگا کہ آپ وہ کام کریں جو اس چیز کو ترک کرنے کی لازمی طور پہ ضرورت ہے، لازمی طور پہ کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اب مثال کے طور پہ شریعت کا آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ بدکاری نہیں کریں گے، تو اب بدکاری کو ترک کرنے کا مطالبہ ہو گیا ذاتی طور پہ، اور ساتھ ہی مطالبہ ہو گیا ان کاموں کو کرنے کا جو کام ضرورت ہے اس کو ترک کرنے کے لیے۔ اب ساتھ ہی مطالبہ ہو گیا کیا؟ نگاہیں جھکا کے رکھیں، نگاہیں جھکا کے رکھیں، یہ کیا ہے؟ حکم ہو گیا۔ یہ کام کرنا ہو گیا کہ نہ کرنا ہو گیا؟ کرنا ہو گیا۔ جبکہ اصل کیا تھا کہ آپ نے کیا نہیں کرنا؟ بدکاری نہیں کرنی۔ اب آپ سے شریعت کا مطالبہ ہو گیا ذاتی طور پہ کہ بدکاری نہیں کرنی، اور اسی میں یہ داخل ہے کہ آپ وہ کام کریں جن کاموں کے کرنے سے آپ اس سے بچ سکیں، اور یہ مطالبہ ہو گیا لازمی طور پہ۔ والمطلوب فی الموضعین، اور دونوں جگہوں پہ مطلوب کیا ہے؟ فعل و کف، ایک کام کرنا اور دوسرے کام سے بچنا، دونوں جگہوں پہ۔ دونوں جگہ کون سی؟ جہاں پہ شریعت نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا وہاں پہ مطالبہ ہے کہ آپ یہ کام کریں بھی اور ان کاموں سے بچیں بھی جو اس میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، اور جہاں پہ شریعت نے مطالبہ کیا آپ سے کہ آپ نے یہ گناہ نہیں کرنا، وہاں پہ شریعت کا مطالبہ کیا ہے کہ آپ اس گناہ سے بچیں اور وہ کام کریں جو ممد و معامل ہوں اس گناہ سے بچنے میں۔ وَكِلَاهُمَا أَمْرٌ وُجُودِيٌّ، اور یہ دونوں کام اور یہ دونوں چیزیں کون سا؟ یعنی کہ فعل اور کف، یہ کام کرنا اور اس کام سے اپنے آپ کو روکنا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کا وجود ہے۔ کوئی کام کرنا اس کا بھی وجود ہے، اور کسی کام سے اپنے آپ کو روکنا اس کا بھی وجود ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ کام نہ ہو، ایک یہ ہے کہ زنا نہیں ہے، اس کا وجود نہیں ہے۔ ایک ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو زنا سے روکا ہے، اس کا وجود ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں الوجہ الرابع عشر، 14واں سبب، 14ویں وجہ 23 وجوہات میں سے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوائنٹ نمبر 14 کہتے ہیں کہ ان الامر والنہی فی باب الطلب نظیر النفی والاثبات فی باب الخبر۔ اچھا، خبر اور طلب کو آپ جانتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیں مجھے آپ، خبر کیا؟ آپ بتانا کہ یہ کام ہوا ہے یا یہ کام ہونے والا ہے یا یہ کام نہیں ہوا یا یہ کام نہیں ہوگا، یہ کیا خبریں ہیں؟ اس میں آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، بس آپ کو ایک بات بتائی جا رہی ہے۔
آپ کو بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام آئے تھے، یہ خبر ہے، اس میں کوئی حکم تو نہیں ہے. اچھا دجال آئے گا، خبر ہے. اچھا نماز پڑھیں، یہ خبر ہے، یہ طلب ہے. اچھا زنا نہ کریں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی طلب ہے. ٹھیک ہو گیا. نماز پڑھیں یہ طلب ہے اس بات میں، اور زنا نہ کریں یہ طلب ہے نفی میں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ طلب اور ایک طلب ہوگی، یہ کیا ہوگی؟ خبر. یہ آپ نے جان لیا، ایسے ہی ہے نا. اب دیکھیں کہتے ہیں ان الامر والنہی، کسی شریعت کا کسی کام کا حکم دینا اور کسی کام سے منع کرنا، فی باب طلبی، طلب کے باب میں، یہ نظیر النفی والاثبات فی باب الخبر، یہ خبر کے باب میں نفی اور اثبات کی طرح ہے. خبر میں جس طرح کوئی خبر نفی میں ہوتی ہے یا کوئی اثبات میں ہوتی ہے، ایسے ہی طلب کے باب میں نماز پڑھیں، یہ اسی طرح ہو گیا جیسے خبر کے باب میں کیا ہے؟ اثبات، کہ آدم علیہ السلام آئے تھے، اور یہ کام آپ نے نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، چوری نہیں کرنی، یہ طلب ہے. لیکن طلب میں یہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں. تو یہ جو طلب کے باب میں نہیں ہے، یہ خبر کے باب میں نفی کی طرح ہے. خبر کے باب میں نفی کی طرح ہے. خبر دیتے ہوئے شریعت کہتی ہے کہ یہ کام نہیں ہوا، یہ کام نہیں ہوا. ان کے غلط یہ بات مشہور کی گئی ہے کہ ایسا ہوا تھا، بلکہ ایسا کام نہیں ہوا. کہتے ہیں والمدح والثناء، کسی کی تعریف، کسی کی ستائش کرنا، لا یحصلانی، یہ کسی کی تعریف، کسی کی ستائش، یہ چیز حاصل نہیں ہوگی بالنفی المحض، صرف نفی سے، ان لم یتضمن ثبوتا، اگر وہ نفی ثبوت کے اوپر مشتمل نہیں ہے. ابھی آپ سمجھائیں گے، ابھی آپ سمجھائیں گے. دیکھیں اللہ رب العزت سوتے نہیں ہیں، اللہ رب العزت نیند سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے. یہ کیا ہے؟ خبر ہے. اس خبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے گی، کہ اللہ کی تعریف میں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اونگ سے پاک ہے. کہتے ہیں کہ یہ خوبی تب شمار ہوگی جب نفی میں اثبات ہو. نفی میں کیا ہو؟ اثبات. اور وہ ایسے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اونگنے سے پاک ہے، تو اصل میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کامل ہے. میری اور آپ کی زندگی ناقص ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں کافی سارے گھنٹے تو نیند کے ہی ہیں. اگر کسی کی 60 سال عمر ہے، کتنے گھنٹے سوئے رہا؟ 20 سال تو کم از کم سوئے رہا. 60 سال ملے تھے، 20 سال اس نے نیند میں گزار دیے، تو زندگی کامل ہوئی؟ ناقص ہوئی نا. تو ہماری زندگی ایسے کئی نقائص سے بھرپور ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حیات کامل ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی قیومیت کامل ہے. قیومیت کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ خود قائم ہے، موجود ہے، اور جو چیزیں موجود ہیں ان کو اللہ نے موجود رکھا ہوا، قائم رکھا ہوا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں قیوم ہے. کیونکہ جو سونے والا ہوگا، جس کو نیند آ جائے، وہ قیوم کیسے ہوگا؟ وہ جب سویا ہوگا باقی چیزوں کو کیسے قائم رکھے گا؟ اب کہتے ہیں کہ طلب کے باب میں امر اور نہیں
خبر کے باب میں پائے جانے والے نفی اور اس بات کی طرح ہیں. والمدح والثناء، اور کسی کی تعریف کرنا، کسی کی ستائش کرنا، لا یحصلانی، یہ چیز حاصل نہیں ہوتی بالنفی المحضی، صرف نفی کر دینے سے. ان لم یتضمن ثبوتا، اگر وہ نفی ثبوت کے اوپر مشتمل نہ ہو، اس نفی کے ذریعے آپ کسی چیز کو ثابت نہ کر رہے ہو. یہ بات سمجھائیں گے ابھی امام صاحب. کہتے ہیں فإن النفی کاسمہ عدم، کیونکہ نفی جو ہے وہ اپنے نام کی طرح عدم کا نام ہے. نفی نہ، نہیں، نہ ہونا. کہتے ہیں نفی جو ہے بالکل اپنے نام کی طرح ہے. عدم، وہ عدم ہے، وہ کسی چیز کا نہ ہونا ہے. لا کمال فیہ ولا مد، اس میں نہ کوئی کمال ہے نہ اس میں کوئی تعریف والی بات ہے. فإذا تضمن ثبوتا، لیکن یہ نفی جب شامل ہو کسی چیز کے ثبوت پہ تو صح المدح بہ، تو پھر اس نفی پہ کسی کی تعریف کرنا درست ہوگا. کنفی النسیانی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے بھولنے کی نفی، کہ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے. تو یہ اگر اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، یہ نفی ہے. اس نفی میں کوئی کمال نہیں ہے، کوئی تعریف نہیں ہے اگر اس میں کسی اور چیز کا ثبوت نہ ہو. لیکن یہاں پہ ثبوت ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا علم کامل ہے. ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے. اب جناب نہ بھولنے پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے گی. کہتے ہیں کہ نفی النسیانی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے بھولنے کی نفی کرنا، المستلزم، یہ اس سے لازم آتا ہے لکمال علم و بیان ہی، اللہ تعالیٰ کے علم کا کامل ہونا. اور اللہ تعالیٰ کے علم کا کامل ہونا اس سے لازم آتا ہے. مثال کے طور پہ یہ سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 52 قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں فرعون کے سامنے کہ گزشتہ اقوام کے بارے میں تو سوال کر رہا ہے، ان کا کیا بنے گا؟ تو کہا ان کے بارے میں علم میرے رب کے پاس ہے، اور میرے رب کے پاس علم ایک کتاب میں بھی ہے، لکھا ہوا بھی ہے. لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ بھٹکنے والا ہے نہ بھولنے والا ہے. تو نہ بھولنے والا ہے مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے. اور وہ پہلے کہہ چکے ہیں وہ کہ علمھا عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. یہ جب کہا کہ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، تو اس سے تائید ہوئی اس بات کی کہ اللہ کا علم کامل ہے. آگے کہتے ہیں وَنَفْيِ اللُّغُوبِ وَالْإِعْيَاءِ وَالتَّعَبْ الْمُسْتَلْزِمِ لِكَمَالِ الْقُوَّةِ وَالْقُدْرَةِ، اور اللہ تعالیٰ سے تھکاوٹ کی نفی اور اللہ تعالیٰ کے مشقت میں پڑنے کی نفی اور اللہ تعالیٰ کے کسی چیز سے عاجز آ جانے اور بے بس ہو جانے کی نفی. یہ جو نفی کی جاتی ہے المستلزم، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ لکمال القوت والقدرہ، کہ اللہ تعالیٰ قوت و قدرت کے لحاظ سے کامل ہے. اللہ کی قدرت یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 99% قدرت والے ہیں، 99%، نہیں، کامل. اللہ کی قدرت کامل ہے، اللہ تعالیٰ کی قوت کامل ہے. وَنَفْيِ السِّنَةِ وَالنَّوْمِ المستلزم لکمال الحیات والقیومیہ، اور اللہ تعالیٰ سے اونگنے کی نفی اور نیند کی نفی، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی حیات کامل ہے اور اللہ تعالیٰ کی قیومیت کامل ہے. وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَالصَّاحِبَةِ، اور اللہ تعالیٰ سے اولاد کی نفی اور اللہ تعالیٰ سے بیگم کی نفی. المستلزم لکمال الغنا والملک والربوبیہ، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے مستغنی ہونے کے لحاظ سے کامل ہیں، مکمل طور پہ لوگوں سے مستغنی بے نیاز ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت میں کامل ہیں، اپنی ربوبیت میں کامل ہیں. کیونکہ جو اولاد کا محتاج ہوگا، جس کی اولاد ہوگی وہ اولاد کا محتاج ہوتا ہے، اس کا استغنا کامل نہیں ہے، اس کی بادشاہت کامل نہیں، اس کا بیٹا شریک ہو گیا اس کی بادشاہت میں. وَنَفْيِ الشَّرِيكِ وَالْوَلِيِّ وَالشَّفِيعِ بِدُونِ الْإِذْنِ المستلزم لکمال التوحید والتفرد بالکمال والالہیت والملک،
اور اللہ تعالیٰ سے شریک کی نفی کرنا، اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں. والولی، اور اللہ تعالیٰ سے ولی کی کیا کرنا؟ نفی کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی نہیں ہے جس کے اللہ تعالیٰ محتاج ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں شفیع کی نفی کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسا شفاعت کرنے والا نہیں ہے بدون اذن، جو اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے. تو ان چیزوں کی، تینوں چیزوں کی نفی جو ہے، اس سے کیا لازم آتا ہے؟ اس سے لازم آتا ہے لکمال التوحید، کہ اللہ تعالیٰ توحید میں کامل ہے. والتفرد بالکمال، اور اللہ تعالیٰ اپنے کمال میں تنہا ہیں، کوئی کمال میں اللہ کا شریک نہیں ہے. یہ نہیں کہ اللہ بھی کامل ہے کوئی اور بھی کامل ہے، نہیں. اور اللہ تعالیٰ والالہیتی، اور معبود ہونے میں اللہ تعالیٰ جو ہے تنہا ہے. والملکی، اور اپنی بادشاہت میں اللہ تعالیٰ تنہا ہے. ونفی الظلم المتضمن لکمال العدل، اور اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں. یہ مشتمل ہے اصل میں کمال عدل پہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے عدل میں کامل ہیں، بالکل ظلم نہیں کرتے. وَنَفْيِ إِدْرَاكِ الْأَبْصَارِ لَهُ الْمُتَضَمِّنِ لِعَظَمَتِهِ، اور اس بات کی نفی کرنا کہ نگاہیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی. یہ چیز مشتمل ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت پہ، کہ وَأَنَّهُ أَجَلُّ، اور اس بات پہ مشتمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے کہیں عظیم ہے کہ من یدرک، کہ اس کا احاطہ کیا جائے. وَإِن رَأَتْهُ الْأَبْصَارُ، چاہے نگاہیں اللہ کو دیکھنے والی ہوں لیکن اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی کہ اللہ کو دیکھنے کا حق ادا کر دے. جیسے ایک قلم ہے میرے پاس، میں نے اس کو دیکھنے کا حق ادا کر دیا، ہر سائڈ سے دیکھ لیا بالکل اچھی طرح. تو اللہ تعالیٰ کو جو نگاہیں دیکھیں گی وہ بھی اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا لا تدرکہ الابصار، کہ نگاہیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی. وہو یدرک الابصار، اور اللہ نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے. سورہ نعم آیت نمبر 103 103. اچھا پھر دیکھ لیجیے، کہتے ہیں وہ نفی ادراک الابصار لہو، نفی کرنا اس بات کی کہ نگاہیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ، اللہ تعالیٰ کے نگاہیں اللہ کا احاطہ کر سکیں، اس کی نفی کرنا یہ کیا ہے؟ یہ مشتمل ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت پہ. اسے پتہ چلتا اللہ کی عظمت کا اللہ کتنا عظیم ہے کہ نگاہیں دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی. وَأَنَّهُ أَجَلُّ، اور اللہ اس بات سے کہیں عظیم ہے کہ من ان یدرک، کہ اللہ کا احاطہ کیا جائے. وَإِن رَأَتْهُ الْأَبْصَارُ، چاہے نگاہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں لیکن احاطہ نہیں کر سکتی. وَإِلَّا ورنہ فَلَيْسَ فِي كَوْنِهِ لَا يُرَى مَدْحٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، ورنہ اس بات میں کوئی تعریف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا. ورنہ اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا کسی بھی لحاظ سے کوئی تعریف والی بات نہیں ہے. تعریف والی بات یہ ہے کہ جو دیکھیں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکیں گے. فَإِنَّ الْعَدَمَ الْمَحْضَ كَذَلِكَ، کیونکہ صرف جو عدم ہے، نفی ہے، وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی تعریف نہیں ہوتی. وَإِذَا عُرِفَ هَذَا، جب یہ چیز معلوم ہو چکی، فَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ، تو وہ چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے، وہ چیزیں اب تک گفتگو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کر رہے تھے امام صاحب، کس لحاظ سے؟ نفی کے لحاظ سے، کہ اللہ سے جن چیزوں کی ہم نفی کرتے ہیں وہاں پہ اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس بات. اچھا اب کہتے ہیں وَإِذَا عُرِفَ هَذَا، جب یہ بات معلوم ہو گئی، فَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ، تو وہ کام جس سے منع کیا گیا ہے، مثال کے طور پہ کیا؟ چوری، ڈاکہ، جھوٹ، فحاشی، بے حیائی، بدکاری. إِن لَمْ يَتَضَمَّنْ أَمْرًا وُجُودِيًّا ثُبُوتِيًّا، اگر یہ کام جس سے منع کیا گیا اگر یہ مشتمل نہ ہو کسی ایسے امر پہ جس کا وجود ہو، جس کا ثبوت ہو، تو لم یمدح بترکہ، تو اس کے ترک کرنے پہ کوئی تعریف نہیں کی جائے گی. ولم یستحق الثواب، اور اس پہ ثواب کا حقدار نہیں ہوا جائے گا، اور اس پہ ثنا کا بھی حقدار نہیں ہوا جائے گا بمجرد ترک، صرف اس وجہ سے کہ اس کام کو نہیں کیا. کما لا یستحق المدح کما لا یستحق المدح والثناء بمجرد الوصف العدمی، جیسا کہ تعریف کا حقدار نہیں ہوا جا سکتا صرف اس وجہ سے کہ یہ صفت موجود نہیں ہے، یہ برائی موجود نہیں ہے، یہ عیب موجود نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کسی کی تعریف نہیں ہو سکتی. اسی طرح وہ کام جن سے منع کیا گیا ہے اگر وہ کسی وجودی امر پہ مشتمل نہیں ہے،
تو ان کے ترک کرنے پہ کوئی تعریف نہیں ہوگی۔ بتانا چاہتے ہیں کہ بدکاری نہ کرنے پہ، چوری نہ کرنے پہ تعریف تب بھی ہوگی جب کیا ہو، اس کا الٹ جو ہے وہ موجود ہو، اس کا الٹ جو ہے وہ موجود ہو، تب تعریف کی جائے گی۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس شروع ہوگا الوجہ الخامس عشر سے، پوائنٹ نمبر 15 سے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بھی بچائے، اور جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق بھی بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔